الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب اسرار اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تقرب نشان بے شک بروز قیامت لوگوں نے وچوں میرے قریب تر او ہو سے جیڑا میرے ہوتے سارے و زیادہ درود بھیجے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پاکوں اصحابوں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب خاص عطا فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساکو ماہ رمضان جی عظیم الشان نعمت نال سرفراز فرمایا سبحان اللہ ماہ رمضان دے فیضان دے بارے بندہ کیا دعا کرے ای مہینے دی دا ہر گھڑی رحمت بھری ای مہینے دے وچ اجر و ثواب ایک وقت میں دے نفل دا ثواب فرض دے برابر اور فرض دا ثواب 70 گنا کر دیتا ہے یعنی جڑا بندہ نفل پڑھ دے اللہ تعالیٰ کو فرض دا ثواب عطا کرے دے اور جڑا ہے فرض ادا کرے دے اللہ تعالیٰ 70 فرض دا ثواب عطا کرے سبحان اللہ بلکہ ہی مہینے وچ روزہ دار اور سنن دی عبادت شمار کیتا ہے سبحان اللہ عرش چاہن والے فرشتے روزہ دار کی دعا دے اوتے آمین آکھدے ہیں سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار واسطے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرے جا رہی ہیں سبحان اللہ اب ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 روزہ ایک باطنی عبادت ہے کیونکہ آسان دسائے بغیر کہیں پتہ نہیں لگتا کہ بندہ روزے دار یا بغیر روزے آ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی عبادت کو پسند کرنے دے اور حدیث پاک کے جملے کہ روزہ عبادت دا دروازہ ہے سبحان اللہ کہ جڑا انسان روزہ رکھے دے اور ماشاءاللہ نماز کی توفیق کی دیے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق کی دیے تسبیح پڑھنے کی توفیق کی دیے ذکر اذکار کرنے کی توفیق کی دیے صدقہ خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو روزہ عبادت دا دروازہ ہے روزہ رکھنا نال اللہ تعالیٰ کیا نیکیاں کا آسان فرما ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو روزے رکھنا کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مہینے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا سبحان اللہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے دے پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
ترجمہ کنز الایمان فرمایا رمضان کا مہینہ جہاں قرآن پاک اترے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی واسطے اور فیصلہ کی روشن لاگے تو تساں جو جیڑا بھی مہینے کو پاوے ضرور ہی مہینے دے روزے رکھے سبحان اللہ اور جیڑا بیمار ہے یا سفر ہے تو اتنے روزے بے دیئے یعنی بیمار ہے یا سفر ہے جو نہ رکھے اور رمضان شریف کے بعد پورے 3 اپنے روزے مکمل کرے اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتے اور تمہاری دشواری نہیں چاہتا یہ واسطے تو سائیں مہینے کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے کہ اس کا حق گزار ہو سبحان اللہ کتنا برکت والا مہینہ ہے کتنی شان والا مہینہ ہے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں رمضان کیا اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو ایک نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایک رحمان رمضان ایک اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ خاص طور پہ ہی تو عبادت اللہ تبارک و تعالی واسطے کی ہے یہ آتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے تو فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ رمضان فرمائی کا معنی ہے کہ ایک گناہ کو جلا دیتے سبحان اللہ یہ پچھلے سال گھر میں سخت گھر میں روزے رکھے سے کہ پسینہ ہوتا ہے انسان پتہ نہیں کی ہوتا ہے پریشانی دیا تکلیف دیا ہے والی روزے رکھے تھے فرمایا روزے کی حالت انسان آپ میں کسی طرح چل دے تو اللہ تبارک و تعالی کی روزے کی برکت گناہ کو جلا دے سبحان اللہ بہرحال بہت شان والا مہینہ ہے بہت عظمت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ یہ مہینے کے ساتھ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت کی شان ہے جب وہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانے دے اور جنت کے دروازے کھول دیتے سبحان اللہ آسمانے کے دروازے بھی جنت کے دروازے بھی ایک روایت ہے کہ رحمت کے دروازے بھی سبحان اللہ پہلی رات کو کھول دیتے اور فرمایا آخر رات تک بند نہیں کی سبحان اللہ فرمایا جیڑا کوئی بندہ ہی ماہ مبارک دے وچ کہیں رات وچ نماز پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اونہے ہر سجدے دے بدلے 1500 لے کے عطا کرے سبحان اللہ نماز پڑھ دو عشاء کی نماز پڑھ دو مغرب پڑھ دو تراویح پڑھ دو تہجد ادا کرے فجر پڑھ دو رات کے شمار ہونے گا تو ہر سجدے پر کہ اللہ تعالی 1500 بھی کیا عطا کر دے سبحان تو اللہ یہ نہ ایک سجدے کا بدلہ ہے کہ ماشاءاللہ تراویح کتنے سجدے کرے سبحان اللہ کافی ہے وان 17 رکعات عشاء یا سبحان اللہ سے اللہ تعالی کتنے ہے کیا عطا کرے ہر سجدے کے بدلے 1500 نے کیا اور فرمایا مزید اللہ تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی بندے واسطے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنے سبحان اللہ سرخ یاقوت اور ایک میں روایت پڑھوں کہ وہ اللہ پاک کا گھر بڑے سے سرخ یاقوت کا ہے وہ موتی کتنا بڑا ہو سے تو میں 60 میل تک ایک موتی ہو سے بڑا سبحان اللہ سرخ یاقوت سبحان اللہ فرمایا تو سا گھر بڑے تو نے مسجد ہے ایک دوسرے دروازے چوتھا برلا اپنے گھر کے اندر اگر مثال کے طور پہ 10 کرنے سے 10 دروازے ہوتے ہیں ایک بار 11 چیزیں ہیں تو کوئی زیادہ تو زیادہ بندہ مہالی ہوئے تو ہوندے وچ اتنے 50 دروازے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ چلو 100 ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ روزہ دار کو نماز جڑا پڑھتا پہ
رمضان شریف دے روح جڑا اللہ تعالی گھر عطا فرمیندا پہ اودے دروازے کتنے ہو سن؟ فرمایا اودے دروازے ہو سن 60,000. سبحان اللہ. جہنے گھر دے وچ 60,000 دروازے ہو سن. سبحان اللہ. اور گھر ہی تو وڈا ہو سی نا. سبحان اللہ. یہ ہن اپنا مسجد ہے نا، یہ دروازے چھوٹے چھوٹے ڈال نہ رکھے تو بندہ آرام نال آؤ. بتا بدیا بدیا مسجد ہے ایک آڑے کر دے وچ مندر اودے 6 دروازے ہیں. تو جہاں سے 60,000 دروازے ہوئے محل دے گھر دے ماشاءاللہ وہ محل کتنا ہو سے اور ان کے کمرے کے ہو سے اور اندر کا منظر کیا ہو. سبحان اللہ. دروازے ہوتے ہیں کہ چوکھاٹا ہوں گے. فرمایا وہ جڑے تمہارے گھر دے وچ جنت والے گھر دے چوکھاٹا لگیا پہ ہو سے. سبحان اللہ. فرمایا وہ سونے دے ہو. سبحان اللہ. سونے دے ہو سے اور انہے وچ بھی خوبصورت موتی لگے پہ ہو سے. اسے تو سمجھو نا اللہ شریف جڑا اندر داخل کی حسین کی مزار ہے، اندر 4 مزار ہیں. وہ باہر ایک دروازہ لگا ہے، وہ دروازے پہ تو سارے کو کھول والی گاڑی میں لینا لگا ہے نا. تو فرمایا یہ ایک مثال ہے جنت کے جڑے گھر ہو سے 60,000 دروازے ہو سے. دروازے دے پٹ کو سونے دے ہو سے والا منہ دے وچ خوبصورت لڑیاں سرخ یاقوت تے کیا لگیا پیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا بس جیڑا کوئی ماہ رمضان دا پہلا روزہ رکھے دے اللہ تبارک و تعالی مہینے دے آخری دن تک اون دے گناہ معاف فرما دے. اور اون دے واسطے سویرے رات شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرے دے. سبحان اللہ. آج اپن ایک بندے نے دعا کرے تو یہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ تو دعا کرتے انشاءاللہ سب بخشش دے. امام کو اپنے جنازے کے بعد دعا مانگ کوئی نیک بندہ کھڑا ہو تو مجھے سب کے اللہ تعالی بخش دے. تے فرشتے گناہ رکوا کے فرشتے گناہ نہیں کرے دے. تے جے واسطے 70,000 فرشتے سویرے رات شام تک بخشش کی دعا کرے اور اللہ تعالی کتنی ہوندی ہے مغفرت تے پروانے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور فرمایا رات اور نیند وچ جدوں بندہ سجدہ کرے دے اللہ تعالی ہر سجدے دے بدلے جو جنت وچ ایک ایجا درخت عطا فرمائے دے کہ اودے سائے وچ گھوڑے سوار 500 سال تک چلدا رہے والی ہوں درخت دی چھاں ختم نہ تھی. سبحان اللہ. یعنی اس کا جو ایک رکعت ایک سجدے دے بدلے 1500 لے کیا اور فرمایا ہر سجدے دے بدلے کیا انعام ہے والی انعام کیا انعام. فرمایا ہر سجدے دے بدلے اللہ تعالی ایک ایجا درخت عطا کرے سے کہ جہاں دے سائے دے 500 سال تک گھوڑا سوار زمین اللہ کے آسمان تک 500 سال کا سفر. ایک مثال ہے زمین اللہ کے آسمان تک 500 سال کا سفر. حدیث پاک میں مفہوم ہے ہن ایک درخت ایجا ہو سے جو ہوئی چھاں اتنی ہو سے گھوڑے سوار ہوں اپنے تیز رفتار گھوڑے جو تے بیٹھے کہ چھاں دی ویسے پیا پر ایک درخت دی چھاں ہی ختم نہیں تھی. سبحان اللہ. جیڑا ماشاءاللہ رمضان شریف میں 5 نمازاں پڑھتا ہو سے سنتا ادا کردا ہو سے نفل ادا کردا ہو سے وتر ادا کردا ہو سے تراویح پڑھدا ہو سے صلاۃ الاوابین ادا کردا ہو سے اشراق پڑھدا ہو سے چاشت پڑھدا ہو سے اور رات کو نماز تراویح پڑھدا ہو سے تہجد پڑھدا ہو سے نفل ادا کردا ہو سے اللہ تعالیٰ کو کتنے نیک عطا فرمائے سے کتنے درخت عطا فرمائے. سبحان اللہ. لہذا ان مہینے کو غفلت بندہ نہ گزارے سستی نہ کرے. اور یہ قدرتی گال ہے شیطان ہی مہینے قید تھی وے ہر بندے دے دل آتے میں پڑھنا ہر بندے دے دل آتے قرآن پاک پڑھنا نماز پڑھنا ذکر کرنا تسبیح پڑھنا یار اگے پیچھے نہ پڑھنا چلو رات کو تہجد ہی پڑھ گینا اگے پیچھے نہ گیا ہوں تراویح پڑھ گینا میں یا نماز پڑھ گینا جماعت نہ پڑھ گینا. تو کیوں شیطان کہہ دے ہن وسوسہ کوئی نہیں دے سکتا. شیطان دھکے پہ کہہ دے سنجیرہ لگیاں پہ دے. تو فرمایا ہوں دین بھی کرے دے اور ہوں عبادت کرے دے وجہ
ہوں اتنی ماشاءاللہ برکت ہونی مہینے دی کہ جڑے قرآن شریف نہیں پڑھیا ہوندے نا وہ آخدے تے بسم اللہ دے ختم صحیح کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لعنتی شیطان کہہ دے جا گیا نا ہوں جڑا بھڑکے دا جڑا وسوسے پیدا وہ ایک پاس ڈھکیا پہ ہوں بندے کو موقع ہے جتنی بات تک کر سکتے کر بھی ہے بلکہ یہ مہینہ ہے یہ مہینے تو بیٹھ چار تھی ویسے انسان عبادت دا جڑا نا کار گزار بڑھ ویسے کہ ہوں بھی میں نماز ہی پڑھتا رہنا قرآن ہی پڑھتا رہنا انشاءاللہ توڑی رمضان گزر ویسے ولا بھی نماز دی عادت بھی ہو سے قرآن پڑھنا دی عادت بھی ہو سے سبحان اللہ کتنی پیاری روایت ہے یہ جڑی روایت ہے یہ ہے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 حدیث نمبر 3635 یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازاں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہ کا کفارہ ہے سبحان اللہ جب تک کبیرہ گناہ جو بچہ ہوتے یعنی 5 نمازاں فجر تو ظہر تک ظہر تو عصر تک عصر تو مغرب تک مغرب تو عشاء تک عشاء تو فجر تک فرمایا فجر پڑھی ہوئے ظہر تک چھوٹے گناہ تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے سبحان اللہ بڑے گناہ ہوتے فرمایا ہی طرح ایک جمعہ بے جمعہ تک چھوٹے گناہ جڑے تھے جمعہ دے سب کے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے سبحان اللہ فرمایا ہی طرح ایک رمضان تو بے رمضان تک چھوٹے جڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی قدر دی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سال والے چھوٹے گناہ وہی معاف کرتا ہے سبحان اللہ تو لہذا انسان کو سچے دل کا توبہ کرنی چاہیے آخر بڑے گناہ میں اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنی چاہیے ایسا بندہ بڑے گناہ نہ کرے چھوٹے گناہ میں بچے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری بھی بیان فرمایا شعبان کا مہینہ ختم تھی نہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے دسیا کیونکہ یہ چیز کے بارے لوگ نسل کی توجہ نا اور انہوں کا شوق کو بند پہ ہے سبحان اللہ یہ آپ ہوں رجب کے بارے دسیا سے لوگ پتہ لگ گیا اور ماشاءاللہ نماز ہی پڑھنے روزے رکھے ہوئے تو ہی طرح اور شب برات کے بارے دسو سے جنہیں پتہ لگ گیا تو انسان کا ایک شوق بند پہ ہے تو ہی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے کول عظمت والا مہینہ آیا اور وہ مہینہ جہن وچ ایک رات 6000 مہینے رو کہتا ہے سبحان اللہ ہی مہینے دے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیتے اور ہی رات وچ قیام تطوع یعنی سنت نماز تراویح یہ تمہارے واسطے سنت ہے فرمایا جڑا ہی مہینے چ دیکھی دا کام کرے سے تو ایویں جے مہینے دے وچ فرض ادا کیتے سبحان اللہ فرمایا جے فرض ادا کیتے تو ایویں جے اللہ تعالیٰ کو 70 فرض دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ فرمایا اے مہینہ صبر دا ہے ماشاءاللہ بہت ہی صبر ہے ایک روایت ہے چاہتے کہ کوئی اگر مسلمان کے لڑتے پہ ہوئے ایک لڑن وقت تیار تھی بنے کو جا کے میں روزہ دار یعنی وہ آپ پہ صبر آ ہے کہ روزے دار میں کیا ہوتا ہے اور فرمایا اے مہینہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے سبحان اللہ فرمایا اے مہینہ مواصات یعنی غمخواری تے بھلائی دا ہے فرمایا ای مہینے چ مومن دا رزق بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ اگے پیچھے انسان کیا کرتے گھر کہیں پتہ ہے لیکن رمضان شریف دا برکت نہیں اپنا سحری دے اپنے برکت اور افطاری دے اپنے برکت سبحان اللہ قسم قسم کے فروٹ کھجورا ان کے بعد پکوڑے سموسے روٹی بھاجی مختلف چیزاں بعض اوقات مسجد میں یہ سسٹم ہوتے جو ہر گھر دے وچ مسجد دے چاہ میں بابا روزے دار کی روزہ پڑھو سبحان اللہ تصور محمد پر روزے ہاسے تے تقریبا این ہوتی جا رہی شاہد ہوتا ہے ماشاءاللہ
تو کہیں اسے دے بعد جو روٹی آنا شروع روٹی بھاجی فروٹ کتنا کو جام تھی ونے ہے جو بندے آپ کھپنے ہیں اور تو بعد ایک گھر جو واپس ہے یعنی مومن دا رزق ودھا دیتا ہے رمضان شریف ہے اگے پیچھے پتہ نہیں نصیب ہونے نہیں ہوتا لیکن رمضان شریف ہے وہ چیزاں کھاؤ کو مل ویندے جڑے انسان کو کچھ نہیں کھا سکتا اور فرمایا جڑا ہی مہینے جو روزہ دار کو افطار کراوے مجھے گناہ واسطے مغفرت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ معاف فرمائے سبحان اللہ اور ہوں بندے دی گردن کو اللہ تعالیٰ بھار و آزاد فرمائے سبحان اللہ اور فرمایا افطار کران والے کو یہ ثواب مل سے جویں روزہ رکھن والے کو ثواب ملے سبحان اللہ لہذا روزہ رکھو ہی صحیح روزہ کھلو ہی صحیح انشاءاللہ روزہ رکھن دا ثواب مل سے کھلواون دا ثواب مل سے تے جڑا بندہ روزہ کھلوے نہ پے رکھن دا ثواب مل سے کھلواون دا ثواب اللہ تعالیٰ وزیر کیا سبحان اللہ اور فرمایا کوئی بندہ کہیں کو روزہ کھلوے نہ پے نا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے سے لیکن پوجے دے ثواب وچ کمی نہ تھی سے کوئی آ کے یار میں روزہ کھلوے نہ پیا اور بندہ کوئی درد نہ ہو یار میں یہ روزہ کھولا وا عید وا پنڈ کہیں نہ ہے پانی بڑا کے نہ بے ثواب بھی ملے گا یہ ثواب تو روح ملنے سے میں کیا فائدہ فرمایا یہ جی گال کو نہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت بے پناہ ہے روزہ تو سا کھلوے دے پہ رکھی پیو جتھا کھولا دے پیو اللہ تعالیٰ کو اپنی ثواب عطا فرمائے سے وہ بھی پورا ثواب عطا سبحان اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اصحاب کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو ہی صحیح روزہ کھلواؤ ہی صحیح اور غریب صحابی بھی ہو سکتے نا بلکہ یہ سوال کیتے ہیں دیکھ اسائی تو کوئی شے کوئی بندہ وہ چیز نہیں پیدا جہاں دل روزہ دار کو روزہ افطار کرواوے جو سوچا ہو سے نے بھی اساں نے تو روٹی بھاجی دے پیسے کو نہیں اساں روزہ کیوں کھلوے یا اساں نے شربت دے یا کھیر دے پیسے کو نہیں اتنے سارے بندے کو ساتھ کی روزہ کھلوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ کیوں گھبراؤ نہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ہوں بندے کو ہی عطا فرمے سے جڑا ایک گھٹ کہیں کو کھیر دلے سے یا ایک کہیں کو کھجور دے سے یا ایک گھٹ دنال کہیں کو پانی پلا دے روزہ افطار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزے دا ثواب ہوں کو عطا فرمائے سبحان اللہ لازمی نہیں جو فرمایا تو ساتھ دے گا چلا لے دوال کو آپ کو ثواب مل سے فرمایا دو بندے کو کھوا لیتے ہوئے ایک بندے کو کھوا لیتے ہوئے دو بندے بیٹھے ایک سارے کو پینڈ لے لیتے ہوئے کہیں کو ایک پانی پلا لیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے سے جڑا دے گا خیرات کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ یعنی ترغیب ہے وال آپ کیتی سی یہ تو چلو ہوندا ثواب ہے جڑا تھوڑا تھوڑا کھواوے جڑا پیٹ بھر کے کھواوے ہوندا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا روزہ دار کو پیٹ بھر کے سے اللہ تعالیٰ قیامت علی میرے حوض کوثر دو جام عطا فرمائے سے وہ پانی اتنا پیلے سے راج تھی سے دوبارہ کو پیاس کی لوٹ سبحان اللہ حتیٰ کہ پانی پی سے حوض کوثر کا فرمایا وہ جنت میں داخل کیے فرمایا یہ وہ مہینہ کہ ہیرے پہلے دہلی رحمت ہے جن کو آخر عشرہ رحمت فرمایا ہی کا اوسط یعنی درمیانی دہلی یہ مغفرت عشرہ مغفرت تو فرمایا آخری دہلی جہنم و عذابی عشرہ نجات فرمایا جیڑا ہی مہینے اپنے غلام دے اوتے کام دے وچ کوئی کمی کرے زیادہ کم نہ کینے منہ تھوڑا کم کینے تاکہ یہ روزہ رکھے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دے سے اور مالک کو جہنم و عذاب فرما دے سبحان اللہ اور فرمایا ہی مہینے 4 گالی کی کثرت کرو 4 چیزیں زیادہ کرو فرمایا ہی نے جو ایجنٹ گہد ذریعے تو صاحب رب کو راضی کرے سو تو ایجنٹ گہد وے تو صاحب اللہ تعالیٰ رو پہ پروانا لے فرمایا جہد ذریعے تو صاحب رب کو راضی کرو سو اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو ہی گواہی بھی کرو اور استغفار کیا کرو استغفر اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہ معاف فرمایا اور وہ چیزاں جہاں کو سب بے نیاز کو نہ وے
نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو جنت منگتے رہو، اللہ تعالیٰ کو دوزخ کو پناہ طلب کرتے رہو. سبحان اللہ. جنت اللہ تعالیٰ کو منگتے رہو، دوزخ کو پناہ طلب کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ جڑی روایت کو بیان کی ہے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1887. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال لو آئندہ سال تک رمضان المبارک واسطے سجائی ہوئی. جنت کوئی سونی ہے، ایک محل بڑا ہوئے سونا والوں کو بندہ مزید سجا دے کتنا سونا لگے. جہاں کو تسا سا سجاؤں وہ ہے کامگار ہے، جہاں کو ماہر سجاوਣ والے لوگ جنہیں کاریگر ہوتے ہیں وہ سجاویں اور انہیں بھی ایک سجاوٹ کا کیا عالم ہو سے. اور جہاں جنت کو فرشتے سجینے پہ اس اللہ تعالیٰ دے حکم دے رہا ہے ان کی سجاوٹ کا عالم کیا. سبحان اللہ. رمضان المبارک واسطے جنت کو ایک سال دوسرے سال تک پورا سال سجایا. سبحان اللہ. اور فرمایا رمضان شریف سے پہلے بھی جنت کے درخت کے تلوں، جنت کے جڑے درخت ہیں ان کے تلوں بڑے بڑے اکھے والے سونے سونے حوراں یہ موجود ہوتے ہیں. اور انہیں حورے کے اوپر ہوا چل سے وہ عرض کرے سے اے پروردگار عز و جل اپنے بندے جو یہ بندے کو سارا شوہر بڑا جہاں کو دیکھتے اسارے اکھیاں ٹھڈیاں تھی ونجن اور او اسا کو دیکھتے ہونے دے اکھیں ٹھڈیاں تھی. سبحان اللہ. یعنی کیا مطلب جو اے مالک مولا اسا کو جڑے جنت شوہر عطا کرے سی چنگی ہوئے نمازی ہوئے قرآن پاک پڑھنے والے ہوئے یعنی انہیں کو دیکھو جو صحیح تو بس خوب تھی ہوئے. سبحان اللہ. تے ہورا اتنا سونی ہے کہ سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حور اگر اپنا کنگن آسمان کو دکھاوے جانا فرمایا ان کے کنگن کی اتنی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی تک ہے. سبحان اللہ. اتنی سونی فرمایا. اور پانی پینی نا پانی اللہ پاک کو اتنا نرم و نازک پڑا ہے جو فرمایا پانی جو پیسے کہ حلق جو جڑا تلے لحظے نا پانی وہ شوہر کو صاف نظر آتا ہے واسطے جو کیڑی کیڑی راکے تو پانی دیتا ہے. سبحان اللہ. اتھی علماء کرام سمجھاون واسطے لوگ آکھتے ہیں کیویں تھی سکے اساں پانی پی نظر تا نہیں ہوندا. فرمایا جامع شیری ہے نا جامع شیری ہن شیشے والے گلاس کتنے موٹے ہوندے ہیں یا بیا جڑے بوتل وغیرہ ہوندے ہیں شیشے والے گلاس ہے تو پاؤ صاف نظر آتے ہیں. تو فرمایا ہی طرح جو جامع شیری ہوئے بوتل ہوئے شیشے کا گلاس موٹا ہونے کے باوجود انسان اندر والی شکل کو دیکھتا پہ تو فرمایا ہی طرح کی گھر والی جڑے پانی پی سے وہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حور اتنی سونی ہے اتنی خوبصورت ہے کہ فرمایا اگر وہ اپنا تھوک کھارے سمندر سٹ دے نا تھوڑی بھی تھوک فرمایا مجھے تھوک دی وجہ اللہ تعالیٰ کھارے سمندر سارے کو بٹھا پکڑا ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت بنے ہوئے لکھیا ہے. انسان انشاءاللہ تک میں جنت ایک بیان سنے سا کہ جیڑا انسان جنت داخل تھی سے نا وہ ایک تخت لگا پہ ہو سے سونی سونی حور بیٹھی ہو سے تو بندہ اکثر شاید یہ آخری حد ہی ہوں تے مکن کی ہی رو سونا پہ ہو ہی کوئی کرو او بہمون الپان باندھا پہ ہو سے وہی ہوتی بیوی ہو سے ایک بندے کو جنت اللہ تبارک و تعالی 72 حورا 72 بیوی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ دنیا والی بیوی کی ٹائم اپنے گھر والے نال جھگڑتی ہے نا کوئی مسئلے مسائل کو بگاڑ دے یہ جنت والی حور تو آسمان تو تلے دیکھ دی اپا کو نظر نہیں آتی وہ آخری کہ اے دنیا والی عورت اے تو آخرت میرا شوہر پڑھ سے ہی کو تنگ نہ کر ہی کو تکلیف نہ دے اے ان قریب تے تو چھوڑ دے دے آئے سے سبحان اللہ. تو ہی نہ خیال نہیں کرے دی میں ہی نہ ڈاڑا خیال کرے. سبحان اللہ.
وہ اتنا اچھا خوبصورت پیار والے وہ جب پہلی ہو کو دیکھ سے تو چکر آوے سے دماغ کو یہ بھی سونی بات سے میں تو غلام نہ کی کے بعد یہ ویسے ویسے تو آدمی لگا وہ آخری 70-72 کے پول سے من جو ہم چھکے چھٹے پہ ہوتا جو اصلا تو یہ تھا کہ وہ سوچو سے نہ اتنا ہی والا جیسے دنیاوی عورت ہے نا جیسے گھر والے ہوں گے وہ شدی ہم پریشان تھی ہیں انہیں کو تو بیل ویسے 72 وہ گھر ایسا کی جو کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا والی عورت ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں حوریں کو زیادہ سونی بڑھا دے سبحان اللہ اور یہ جڑی عورتیں انہیں عورتیں بھی تھی سردار ہو سے سبحان اللہ انہیں عورتیں بھی تھی سردار ہو سے سبحان اللہ کہ آج کل ہم کوئی بندہ یا نماز پڑھتا پیا ہے قرآن پاک پڑھتا پیا ہے نا عورتیں جنہا ذہن بڑا عجیب ہو گئے ایک بندہ ایک نماز پڑھتا پیا ہوئے تہجد پڑھتا پیا ہوئے نفل ادا کرنا پیا ہوئے تو قدرتی رشتہ دار عورت کا فون آ گیا کیا حال ہے خوش ہوتی مبارک کے سارے ٹھیک ہے پورا گھر والا ٹھیک ہے آ کے با ہے تا ٹھیک پہلے آ کے عورتیں دے چکر رچا ہوں ہورے دے چکر رچا گئے نہیں سادے تو وہ سادے تو فرمایا صبر کرو تو صحیح دیکھ پڑھو چنگے پڑھو تو انشاءاللہ عزوجل یہ عورتاں دنیا کی تو آپ کو فائدہ دے سن آخرت کی فائدہ دے سن سبحان اللہ تو فرمایا اے بڑی ہو دیکھیا نا خوبصورت پورا فرمایا اگر مسکرانے چاہنا ہنے دی مسکراہٹ دی چمک دے نال پورا جہان روشن کیا سبحان اللہ فرمایا اگر یہ اپنا بول چھڑ کے چھڑکان چھڑکے چاہنا انہی جڑی لائٹ پیدا تھی سے فرمایا سورج دے کئی حصے زیادہ ہو سکتے سبحان اللہ کہیں کو حصہ ہے مسلمانے کو حصہ ہے نماز پڑھنے والے کو حصہ ہے روزہ رکھنے والے کو حصہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو حصہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو حصہ ہے والدین دادا کا احترام کرنے والے کو حصہ ہے جڑے چنگے کام کرے سب انہیں کو حصہ ہے جڑے برے کام کرے دے ہوئے واللہ کے نسا کو برا مل سے واللہ برا نہ مل سے واللہ پریشان تھی بنی اوئے ہوئے تو یہ بندہ خیال کرے جو انہی ہوئی نہ ہونے دنیاوی وال بندہ جڑا نہ فلمی ایکٹر رہے پیا ہو میں انہیں تاڑی بدا رہا ہے والا کہ میں کسی اٹھا ہو رہا انسان یہ تھوڑا ہو سے اتنا پابندیاں کرنا کو سے تاں ہوئے مل سے سبحان اللہ آخر کونے بابا پیٹ تے صوبی بدے سی تو فلانا ایک کر گھن سکسی آخر ہے نا جٹکی مثال ہے تو اتنا ہی نظر کو صوبی بدڑی کو سے تاں ہوا مل سے بتا کو جو اتنا باتواری نگاہ ہے جو پھیری رو وہی پہ ہوئے سے نہیں مل گیا انسان کا دماغ ہے نا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وجہ پہ ایک جوان ہوئے اور عورت کو دیکھے تمون علیہ علاوہ کرنا تو اینی تے اینی تو صورت اینی یہ ہونے چکر تو مالک بن دینار نے فرمایا اے کیا سونی لکھی آگے کوئی ایک سونی لکھنا وہ بندہ روح چھوڑ ہو دے دیکھنا چاہیے اور مالک بن دینار نے فرمایا اے عورت تو آپ غور کر مرد جڑے ہکے پاسے نہیں ہوندے کہیں پاسے دیکھ سے بھی اتنا سونی ہیرو وا تو سونی ہیرو دا روح پاسے دے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے انسانا ہی دنیاوی عورتیں دی طرف انہیں نظر نہ پھیری کر اللہ تعالیٰ تے عذاب دے سے آپ میں تے یہ جی عورت دی بارے دسنا جہن میں دنیاوی عورتیں گھٹ سونے ہیں اور آپ نے ہی گوڑ نشان دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتاں بڑھائے چلو کوئی مسئلہ اچھا کوئی جو مسئلہ سوال جو آپ ہوئے تو کوئی رمضان کی رضا سوال ہے وہ روزے کی حالت ہے جو مسواک بندہ کر سکتے ہیں مسواک ہاں جاتا رہا ہو یا ہوگا ہوئے روزہ ہی نہ نہیں ٹوٹتا کوئی میں اہم ہے مسئلہ تو مسئلہ نہ ہے ہی طرح کوئی جاتے یہ ہوتے جو آخدن سی کہ روزہ رکھے دے پہ ہوتے بندے ایک رات روزے کے پانچ دیئے تھے نا بار کو جاتے ہیں بابا سفر کرو کوئی نہیں خالی اذان ملتی بھی اذان تک کھا پی سکتا جڑا اذان تک کم سے پیچھے روزہ نہیں کیونکہ اذان ہوگی فجر کی نماز پڑھ
تے فجر دی اذان دا ٹائم شروع تھی تے روزہ بند تھی وندے بعد لہذا اذان فجر کا انتظار کوئی نہ کرے روزہ 4:30 بجے وقت نہ پہ 1 منٹ پہلے بندہ پڑا کرے ہی طرح تے کوئی بندے کو دمہ دا مریض ہوندے ساہ کی تکلیف ہوندی ہے وہ انہیلر استعمال کرے ہیں ساہ کی تکلیف ہوندے نا یہ مشین کو مرے اندر ایک لیکوڈ ہوندے کیمیکل ہوندے اندر رہے تو فرمایا اے انہیلر استعمال کرنا بھی روزہ ٹوٹ گیا ہی طرح تے بھاپ دیون ڈال یہ بندہ دیکھ بھی رکھے دے والے آئیو ڈیکس ویکس جڑی ہوندی وہ سٹے دے ورا دھواں کی چکے دے یہ اندر سارے نالے کھول ونے ساتھ ہی تھی ونے فرمایا یہ نہ روزہ ٹوٹ گیا روزے کی حالت ناخن نہیں کٹ سکدو سر تے تیل نہیں لا سکدو اچھا اودے بعد مہندی ہے جڑی مہندی سر تے بندہ لا سکتے گاڑی تے لا سکتے گاڑی مہندی سر تے لا سکتے گاڑی تے بھی لا سکتے عورت اپنے ہتھے تے پیرے تے لا سکتے مرد کو ہتھے تے پیرے تے لا دی جا سکتے اچھا مسواک کر سکتے ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتا بہت شون ہے نا منہ دوائی لا کے بندہ کرے وہ نہیں کرے گا نہیں کر سکتا کیوں تو سب دیکھ دو جیویں لے تو مٹھاس ہوندی اندر آندی پر میں مٹھاس جو اندر ویسے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہی طرح مساق روزے بندہ نہ مارے جو مساق دے نال ہی روزہ ٹوٹ ویسے تو دی کڑواہٹ اندر ویسے منجن تھی گیا منجن ایک نہ مارے انہیں سرات جڑے وہ اندر میں روزہ ٹوٹ ویسے ہی طرح دے دل والا مریض ہوندے نا دل والا وہ اپنی زبان دے تو ایک گولی رکھے دے یہ دل دا درد ختم تھی فرمایا وہ گولی جڑے پکڑن شروع تھی سے نا اودے ذرات حالت تو تلے لے کے روزہ ٹوٹ گیا اور بعد اوقات کوئی بندہ بیمار ہوندے شوگر دا مریض ہوندے انسولین دے ٹیکے لگے دے تو ٹیکا لگاون دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بندے پریشانی ہوندی ہے نا ہمیں روزے دی حالت ٹیکا بندہ وہاں لگاوے گوشت والا وہاں میں لگاوے رنگ والے نال بھی روزہ کو نہیں ٹوٹتا گوشت والے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ ٹیکا لگانا کیڑے ٹائم فرمایا جب شدید حاجت ہوئے ڈاکٹر آ کے کہا ٹیکا لگ سے آرام ہو سی نہ کون آرام ہو سی منہ صورت ہے یا کوئی بندہ آ کے نہ یار میں ٹیکا لگانا تو طاقت آ ہو جائے فرمایا وہ ٹیکا نہیں لگا سکتا آئیے سمجھا غریب مسئلہ ہے مسئلے حیران ہو گئی یار کیویں کرو پریشان ہی طرح روزے کی حالت ہے کہ اکھ دے وچ دارو نہیں پا سکتے اگر میرے ایک بھائی کا فون آیا کسی روزے کی حالت ڈراپس پا سکتے میں نے بتایا روزے کی حالت ہے اکھ کی دوائی نہ پا سکتے جو یہ حال کے میں سے حال کو میں دے بنا روزہ ٹوٹ گیا ہی طرح کانے کی دوائی پاون والی روزہ ٹوٹ گیا کانے کی دوائی نہیں پاؤں اگر پانی چلے گئے تیل چلے گئے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا دوائی کے نال روزہ ٹوٹ رہے ہیں اور علماء کرام اشارت کرتے ہیں جہے بندے دا کان دا پردہ پھٹیا لے اوندا تے جویں دوائی پہ ہوندا ٹوٹ رہے ہے مسئلہ ہے اچھا اودے بعد بواسیر والا جڑا مریض ہے یہ مسئلہ ہے بواسیر دے موقع ہوندے تو کسے دے تے بواسیر دو قسم دی ہوندی ہے ایک ہوندی ہے بادی ایک ہوندی ہے خونی تو روزو تو بندہ چھوڑ دیو ول ایک ہوندی ہے وہ جڑے مسے ہوندے نا پخانے والی جاتے باہر ہوندے ایک ہوندے جڑے اندر ہوندے سمجھو دو مسئلے ہیں جہاں دے مسے ہیں باہر وہ اگر دوائی لینا پہ وہ بندے دا روزہ نہ ٹوٹ سکے وہ کہ دانے ہوندے نا تو ہی طرح اگر کہیں دے وہ مسے وغیرہ ہیں اندر وہ دوائی اگر اندر لینا پہ پورا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ ہم دوائی ہے جڑی اتھوں ہی معدے چلی گئی ہی واسطے علماء کرام نے ارشاد فرمایا جب تساں استنجا کرو حاجت تو فارغ تھی ہو وضو کرو صحیح طرح سے جب وضو کرے پہ ہو اپنا ساہ ہو جائے روک لو تاکہ پخانے والا تمہارا مکان ہوتے بند ہوئے پانی اندر نہ بنے
فرمایا ہوں ٹائم اگر پانی اندر چلیا گیا تو روزہ تھوڑا ٹوٹ رہے سے کتنا بڑی بڑی مسئلے مسائل بس جڑے مسئلے مسائل بیان کتنے سے اللہ تعالیٰ نے یاد رکھتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سوال ذہن میں کوئی ہوئے تو صحیح پوچھ سکتے بس ایک سوال ہے کہنا تھا کہ میری چھوکری 2 مہینے کی میں روزہ میری تو واجب تھی نہ پہ یا نہیں تھی نہ پہ یا روزہ میں رکھا تو نکلی بچی کو تکلیف آ گئی مجھے کھیر سوپ بنے یہ تھوڑا مسئلہ سمجھا یعنی نکلی 2 مہینے کی پیدا تھل ہے 2 مہینے کی یہ جی عورت اگر ہوئے نا یہ بہترین سوال ہے. یہ جی عورت ہے اگر حکم یا تو ماں کھیر پلانی ہے یا رضائی ماں کھیر پلانی ہے یا دہی کھیر پلانی ہے تو فرمایا ہوں عورت کو علی و خطرہ ہے آپ کی جانداری ہوں نکلی لگی تو فرمایا وہ روزہ حالی نہ رکھے. رمضان شریف کے بعد کے ٹائم حالات وغیرہ نکلی ہوئی چیزیں ایک روزے کے بعد اللہ کرے. یہ ایک مسئلہ تھی گیا. دوسرا مسئلہ تھی گیا بھی کہ وہ کھیر پلے نہیں پیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے بعد میں پیٹ ہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. پر میں ہوں عورت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ پتہ ہے آپ کی جان کا خطرہ تھی ویسے یا جڑا بال ہے وہ خطرہ تھی سے والا روزہ نہ رکھے. جو پتہ ہے میں روزہ رکھ انسان تو فرمایا ہی صورت ہے وہ عورت روزہ رکھے. مختلف علماء کرام بیان فرمائے فرمایا سارے گھر دے گل گئے کہ سارے گھر دے عورت حاملہ ہے آخری جڑا 9واں مہینہ وہ رمضان شریف سبحان اللہ اور فرمایا وہ عورت روزے سارے رکھے ہونے اور فرمایا جے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا یا بیٹی عطا فرماوڑی ہوندی اونی وہ عورت روزے ہوندی. سبحان اللہ. تو ایک سمجھاؤں والی گل ہے اپنے آپ کو حوصلہ دینے والی گل ہے. اگر تکلیف کا اندیشہ ہے وال نہ رکھے تکلیف کا اندیشہ کوئی عورت صبر آ لیے حوصلے آ لیے طاقت آ لیے روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تے ایک بھی گال بھی نوجوانی میں مسئلے پوچھتے ہیں ستے پہ ہونے باروں کا رات ایک بندہ میرا مسئلہ پوچھتے ہیں شیطان آ رہے ہیں لیکن روزہ رکھی پہ روزے کی حالات تھی گئے احتلام کی گئے تو فرمایا روزہ ٹوٹتا کو نہیں گا. اٹھے کپڑے اپنے دھوئے اندھے بعد صحیح طرح سے غسل کرے نماز ہی پڑھے روزہ ہی اپنا پورا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ بعض اوقات بندے شراب نہیں پوچھتے لیکن پوچھنا چاہیے یہ ان سے بندہ روزہ توڑ دے فائدہ. فرمائی طرح شادی شدہ بندہ ہوتے رات کو اپنا حق ادا کرے رات سو پہ سویرے ہوں اتنا ٹائم ہے تو اگر گھر والے دے تو روزہ کے ٹائم میں دے آتے ہوں پہلے روزہ رکھ دینے تسلی نہ تو بات اللہ تعالیٰ انہیں مسائل دے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ تے کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو آپ نے یاد رکھیں تو انشاءاللہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ خون دیوان ڈال تے خون لوان ڈالی روزہ نہیں ٹوٹتا.